کتنا رنگیلا تھا محمد شاہ رنگیلا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے، جس کی رنگینیوں کے قصے اتنے زیادہ ہیں کہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں انسان کہ کیا یہ سچ ہے یا کیا جھوٹ۔ لیکن آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، 12 مئی 1739 کی شام دہلی میں زبردست چہل پہل، شاہجہاں آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے۔ غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فقیروں، گداؤں کو جھولیاں بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے۔ کیوں؟ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہندوستان کی باغ دوڑ دوبارہ محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام امراء و روسا کی جیبیں الٹا لی ہیں، لیکن ان سے دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے، جس کا ذکر آگے چل کر میں ذرا آپ سے کروں گا، اسے خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھا ہے۔ نادر شاہ گھاگ سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر وہ چال چلی جسے نیلے پر دہلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے، تو کیوں نہ اسی رسم کا اعادہ کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ سید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص جو تھا اسد رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد کرتا، چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس وقت اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ فنون لطیفہ بنے جن کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اطالوی سیاح نکو منولچی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہوگی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روٹتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آہو بکا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے آگے سے جواب دیا، قبر گہری کھودنا طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرت پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا اور محمد شاہ کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی مرقع دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ کلی خان نے لکھا تھا اور انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانسیں لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دلی کی زندگی
دو انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھا اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لے لیتے۔ مرقع دہلی میں حضور کے قدم شریف، قدم گاہ حضرت علی نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، کتب صاحب کی درگاہ اور درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر وحشت تک رشک کرتی ہے۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری کو دلی میں دھوم دھام سے ہوتی ہے، جھاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا جو شاہی دربار سے وابستہ تھے، ان میں ادارنگ اور صدارنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کو نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ بقول مرقع صدارنگ جیسے ہی اپنے ناخن کے مضراب سے ساز کے تار چھیڑتا ہے، دلوں سے با اختیار ہوک نکلتی ہے، اور جیسی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان نکل گئی۔ اسی دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا، سجنا تم بنکاری بدریا نت نہ سہاوے۔ محمد شاہ رنگیلا، سجنا تمہارے بنا کالے بادل دل کو نہیں بھاتے۔ انہی پر موقوف نہیں، درگاہ کلی نے درجنوں قوالوں، ڈھولک نوازوں، پکھاوجیوں، دھمادی نوازوں، سیوچا نوازوں، نکالوں، حتیٰ کہ بھانڈوں تک کا ذکر کیا جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا؟ نور بائی کا پہلے ذکر میں کر چکا ہوں۔ اس کے بالا خانے کے آگے عمرہ اور روسا کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ بقول مرقع دہلی، جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تھیو مٹکاف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے، تاہم بعض مورخین اس کی صحت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا ہے، اور میں بہت جلد اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام کر رہا ہوں جس میں کوہ نور ہیرے سے جتنی جڑی روایتیں وہ ساری پیش کروں گا۔ بہرحال درگاہ کلی خان ایک اور طوائف اور بیگم کا حیرت انگیز حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ بیگم دلی کی مشہور بیگم جو پاجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامے کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں۔ بینہ ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ عمرہ کی محفلوں میں جاتی ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پائجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بھانپ سکتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ تھا۔ کیا عجب کہ یہ شعر انہوں نے بیگم ہی سے متاثر ہو کر کہا ہو، جی پھٹ گیا ہے شک سے چسپاں لباس کے، کیا تنگ جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا کہ صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتا بھی سن لینا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں، بھانڈوں کے فن سے جو ہے وہ حدث اٹھانا۔ شام میں رقص و موسیقی سے اور راتیں بس نہ پوچھیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، اور اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے، اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا اب پوری آہ و تاب سے کھل کر سامنے آیا۔
اس دور کے نمایاں مصوروں میں ندھامل اور چترمن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دور کے فن پاروں کے مقابلے پر رکھی جا سکتی ہیں۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کھچا کھچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا جہاں نظر ادھر ادھر گھوم سکے۔ اسی دور کی ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیز داد عیش دیتے اسے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے، جسے زائل کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا، جسے آج لوگ پورن آرٹ کے زمرے میں رکھیں گے۔ ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بکھرے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شفیق الرحمان نے اپنی شاہکار تحریک تز کے نادری میں اس کی کئی وجوہات بیان کی۔ مثلا ہندوستان کے گویے اور نہ دھیم دھیم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی جان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا۔ دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔ انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل بادشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی۔ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو تون کرہن مغل بادشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کروفر کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہ لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے۔ لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکے دستے اور کہاں لہو لعاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کا خطبہ پڑھایا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ہوا جو تاریخ کے صفحات پر کچھ اس طرح رقم ہے کہ سورج کی کرنیں ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکلا۔ اس کا بدن زیرہ بختر سے ڈھکا ہوا تھا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر باندھی ہوئی تھی، اور کماندار اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند سین میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کے سپاہی کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ قز لباش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، ہوس قاضی اور جوری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنووں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھے۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: بغیر نما کسی تاب
تیغ ناز کشی، مگر کزن کئی مرد اوباز کشی۔ یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا، شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ شہر سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی مال و دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استرآبادی نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر امال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے عمرا، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ ایک مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔ شفیق الرحمان تزک نادری اس عمل میں کہہ بار تفصیل بیان کی کہ ہم نے عذرائے مروت محمد شاہ کو اجازت دے دی کہ اگر اس کی نظر میں کوئی ایسی شے ہو جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہوں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بغیر لال قلعہ خالی خالی سا لگے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعہ ہمیں بھی کافی خالی خالی لگ رہا تھا۔ نادر شاہ نے کل کتنی ڈالر لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ مغلوں کے دربار اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دور کی ابتدا خود محمد شاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ہو گئی، جب بادشاہ کے سال جلوس یعنی 1719 میں ہی دلی دکنی کا دیوان دکن سے دلی پہنچا۔ اس دیوان نے دلی کے ٹھہرے ہوئے ادبی جھیل میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا۔ یہاں کے لوگوں پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ اردو، جسے اس زمانے میں ریختہ ہندی یاد کیا کہا جاتا تھا، اس میں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو شاعروں کی پنیری تیار ہو گئی، جس میں شاکر ناجی، نجم الدین، آبرو، شرف الدین مضمون، حاتم شاہ وغیرہ کے نام ہیں۔ انہیں شاہ حاتم کے شاگرد مرزا رفیع سودا ہیں، جن سے بہتر قصیدہ نگار آج تک اردو میں پیدا نہیں ہو سکا۔ سودا ہی کے ہم اثر میر تقی میر کی غزل کا مثیل آج تک نہیں ملا۔ اس دور کے دلی میں ایک طرف میر درد کی خانقاہ ہے، وہی میر درد جنہیں آج بھی اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ اسی عہد میں میر حسن پروان چڑھے، جن کی مثنوی سحر البیان آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران پہننے والے دوسرے درجے کے شاعروں میں بھی ایسے نام ہیں جو اس زمانے میں دھندلا گئے لیکن کسی دوسرے دور میں ہوتے تو چاند بن کر چمکتے۔ ان میں میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا تاباں اور مرزا حق وغیرہ شامل ہیں۔ کثرت شراب نوشی اور افیم لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے ان کی عمر مختصری ثابت ہوئی۔ ابھی سن 46 کو پہنچے تھے کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزمایا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہیں کر سکا، اور ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن وہ چل بسے۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد فراہم ہو سکی۔ اپریل کی 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748۔ ایک لحاظ سے یہ شاہ محمد شاہ رنگیلا کے لیے کچھ اچھا ہی ہوا، کیونکہ اسی سال نادر شاہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان اور حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ظاہر ہے بابر، اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کو کوئی فوجی جرنیل تو تھا نہیں، اور نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی
جنگ کی قیادت نہیں کی، نہ اس میں جہاں بانی جہانگیری کی وہ قوت اور توانائی موجود تھی جو پہلے مغلوں کو خاصا تھی۔ وہ مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھے، اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کے شیدائی تھے۔ کیا مغل سلطنت کے انہدام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ پر ڈالنا درست ہے؟ ہمارے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ خود اورنگزیب نے اپنی انتہا پسندی، سخت گیری اور بلا وجہ لشکر کشی سے تخت کے پایوں کو دیمت لگانا شروع کر دی تھی۔ جس طرح صحت مند جسم کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی صحت مند معاشرے کے لیے زندہ دلی اور خوش طبعی اتنے ہی ضروری ہیں جتنا طاقتور فوج۔ اورنگزیب نے شمشیر و سنا والے پلڑے پر زیادہ زور ڈالا تو پڑپوتے نے طاؤس و رباب والے، نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سب کے سامنے۔ یہ سب کہنے کے باوجود نامساعد حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور عمرہ کی ریشہ دوانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شرازہ سنبھالے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت۔ ان سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری بااختیار مغل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ساری رنگینیاں اورنگزیب اور رنگ رلیاں جتنی بھی تھیں اپنی جگہ، محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج میں جو کردار ادا کیا اسے نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔